یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی آگے موجود ہے تو کاف ضمیر ہے نا، اگر آگے کوئی موجود نہ ہوتا اور وہ آنے والا ہوتا تو میرے اللہ فرماتے انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے جو آئے گا کئی ہزار سال بعد، وہ میرا رسول ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ روح محمد کو وجود ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین۔ تو دو قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ پھر اللہ مہر لگا رہے ہیں علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ جو صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ بتایا آپ کے رب نے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کو اللہ نے جو علم دیا، 1,24,000 نبیوں کو جو اللہ نے علم دیا، اس کی اگر مقابلہ کیا جائے اللہ کے نبی کے علم کے ساتھ تو وہ ایسا بنے گا کہ جیسے ریت کا ایک ذرہ۔ سارے نبیوں کا علم ہے ریت کا ایک ذرہ، اور ہمارے نبی کا علم ہے صحرا کی طرح پھیلا ہوا صحرا۔ میں نے صحرا میں سفر کیے ہوئے ہیں تو میں اس کی وسعت کو سمجھ سکتا ہوں کہ صحرا کو دیکھ کر ایک دم ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تو وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کا علم ہے ایک ذرہ اور ہمارے نبی کا علم ہے صحرا کی طرح، کہیں جا کر ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھیجا سب سے آخر میں، تذکرے شروع کر دیے کائنات بھی بنانے سے پہلے۔ زمین آسمان کے بنانے سے 1,000 سال پہلے، کہیں آتا ہے 2,000 سال پہلے، نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی، بس اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، وَيَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ابھی کچھ بھی نہیں بنا اور اللہ کہہ رہے ہیں، پہلے ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑو، آپ نے فرمایا اِنَّ لِي عِنْدَ اللَّهِ عَشْرَةَ أَسْمَاء، اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو اب یہ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کتنے نام دیتی ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہتی میرا احمد، وہ کہتی میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی، میرا مکھن، کہتے ہیں کہ نہیں کہتی میرا چاند، میرا یہ، میرا وہ، چاہے کالا ٹٹ ہوئے میرا چاند چاند ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صرف میرا احمد پہ کیوں راضی نہیں ہوتی کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو محبت کو گزارنے کے لیے وہ الفاظ لے کر آتی ہے، کئی قسم کے الفاظ لا کر اپنا اظہار محبت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے 10 نام رکھے، کسی کے 10 نام نہیں، ایک ہی نام ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، یوشع ہے، ایک نام ہے سب کا، لوط ہے، ہود ہے، صالح ہے، سب کا، آدم ہے، شیس ہے، نوح ہے، ادریس ہے، ایک نام ہے۔ لیکن آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اللہ نے میرے 10 نام رکھے، اس میں ایک نام ہے یاسین، یاسین بھی آپ کا نام ہے۔ تو اللہ، اب سنو، اللہ 2000 سال یا 1000 سال پہلے کائنات بننے سے کہہ رہا ہے یاسین،
والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی آگے موجود ہے تو کاف ضمیر ہے نا، اگر آگے کوئی موجود نہ ہوتا اور وہ آنے والا ہوتا تو میرے اللہ فرماتے انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے جو آئے گا کئی ہزار سال بعد، وہ میرا رسول ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ روح محمد کو وجود ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ یقین، دو قسمیں ہیں، ایک والقرآن الحکیم اور ایک ان اور لام جب مل جاتے ہیں تو قسم کا معنی بن جاتا ہے انک لمن المرسلین۔ تو دو قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ پھر اللہ مہر لگا رہے ہیں علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ جو صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا۔ موٹر وے بننے کے بعد سب ادھر سے لاہور جاتے ہیں، جی ٹی روڈ سے نہیں جاتے جن کے پاس ذاتی گاڑیاں ہیں، کہ سیدھا راستہ بن چکا ہے۔ اسلام آباد پنڈی جانے کے لیے پہلے یہاں سے شیخوپورہ جانا پڑتا تھا، شیخوپورہ سے گجرانوالے جانا پڑتا تھا، گجرانوالے سے جی ٹی روڈ لے کر پھر وہ گجرات اور جیلم اور یہ سارے شہر کراس کرتے ہوئے پنڈی پہنچنا ہوتا تھا۔ جب سے موٹر وے بنا ہے تو سیدھا، تو اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جب مل جاتا ہے ہر آدمی اس پہ آسانی سے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش آدم نہیں، پیدائش کائنات سے پہلے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ کب بخشا یہ اللہ جانتا ہے۔ کہ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ حوا کو مہر دو۔ مہر ایک علامت ہوتی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ مرد اس عورت پہ خرچہ کرے گا، عورت کو اپنا خرچہ بنانے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرد اس بیوی اس عورت کا خرچہ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر دو، تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تو ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ تیرا مہر ہے۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درختوں کے پتوں پر ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب ابھی آدم علیہ السلام جنت میں ہے وہاں سے تذکرے شروع ہو گئے ہمارے نبی کے اور ان کی آمد۔ شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے ہیں۔ تو ایک دن آدم علیہ حضرت اور ہمارے آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، لیکن ہمارے نبی کے جو والد بنتے ہیں وہ شیس علیہ السلام بنتے ہیں، شیس بن آدم۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے آخری نبی کی، تو اس کا خیال رکھنا تم، وہ تیرے باپ سے بھی افضل ہے۔ تو شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس ہستی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سنوں؟ کہا یہ سنا ہے۔ کہا میں نے ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا، عصا آدم ربہ فغوا، قرآن میں آ گیا، اللہ نے میری خطا کو مشہور کیا، اور وہ امت ہزاروں خطائیں کریں گی اور اللہ اس پہ پردے ڈال دے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کس نے منہ کالا کیا، کس نے رات کو آنسو بہائے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی
تو میرے کپڑے اتار دیے، میری بیوی کے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہزاروں خطائیں کریں گے، ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی، میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا گیا۔ وہ ہزاروں خطائیں کریں گے اور بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ میری مجھ سے ایک خطا ہوئی اور وہ 40 سال بعد جا کے عرفات میں قبول ہوئی۔ وہ ہزاروں خطائیں کر کے ایک دفعہ کہیں گے اللہم اغفر لی، تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ تو اس کی امت کا حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب امت کے فضائل پڑھے تو کہنے لگے یا اللہ کہ یہ میں انی اجد فی الالواح امتاً ہم خیر امتاً یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا صرف ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ یا اللہ میں نے پڑھا ہے تورات میں کہ ایک امت آئے گی جو سب سے بہترین امت ہوگی، وہ بھلائی پھیلائیں گے، برائی مٹائیں گے، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر وہ امت مجھے دکھا دے، کہ وہ تو ابھی وجود میں ہی نہیں آئے، کہ اچھا مجھے ان کی آواز سنوا، مجھے ان کی آواز سنوا دے، کہ آپ سنو۔ تو اللہ نے کہا یا امت احمد، اے امت احمد۔ تو عالم ارواح سے ساری امت نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کتنا خوبصورت نغمہ ہے ان کا، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، تو میرا رسول ہے، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی وخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ تو میرا کلیم ہے، میرا رسول ہے، امت تیرے جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تمنا کی، اور قیامت کے دن ہر انسان تمنا کرے گا نبیوں سمیت کہ کاش آپ نے انی و امتی علی قومت، میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر ہوں گے آخرت میں، میدان حشر میں، اور اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے سر پہ لہرا رہا ہوگا۔ تو ساری دنیا کے لوگ اور انبیاء تک تمنا کریں گے کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے۔ یہ اتنا پہلے سے ہمارے نبی کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ عربوں نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر اور ان کو لوٹ مار کی، قتل و غارت کیا، تو اس وقت جو نبی تھے ان کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، ان میں میرا آخری نبی آنے والا ہے۔ اور پھر پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بھر دی آپ کے تذکرے، یا شایع بنی اسرائیل کے نبی ہیں، قم کھڑے ہو، فإنی سأطلق لسانک بوحی، میری وحی آ رہی ہے، تیری زبان پہ جاری کروں گا، تیری زبان پہ جاری کروں گا۔ تو شایع علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اپنے آپ ان کے بول نکلنے شروع ہوئے، یا سماء و اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سنو، اے زمین خاموش ہو جاؤ، ان اللہ تعالیٰ یرید ان اللہ تعالیٰ یرید ان یقضی شأنا، اللہ تعالیٰ ایک اونچی شان کا ظہور کرنا چاہتا ہے، وَيُرِيدُ أَن يَجْعَلَ الْأَنْهَارَ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْمُلْكَ فِي الرُّعَاءِ وَالرِّيفَ فِي الْفَلَاءِ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ صحراؤں میں دریا بہا دے اور بکریاں چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اور صحراؤں کو لک و دک صحراؤں کو سرسبز بنا دے، وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، اور ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے اس قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان میں ایک نبی بھیجنے والا ہے جو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، جو خود بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا، لیکن ساری کائنات میں سب سے بڑا علم اسی کے سینے میں محفوظ ہوگا۔ جب سہیل ابن عمر صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھوانے کے لیے بیٹھا تو آپ حضرت علی
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखा बिस्म इल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, तो वो कहने लगा बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम मिटा दो, हम बिस्म का अल्लाहुम्मा जानते हैं। आपने कहा अली मिटा दो, बिस्म का अल्लाहुम्मा भी अल्लाह का नाम है, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम भी अल्लाह का नाम है। उन्होंने मिटा दिया और बिस्म का अल्लाहुम्मा। आगे लिखा हाज़ा मा क़ाज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो अहदनामा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के साथ किया है। तो सुहैल इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में ईमान ले आए थे। कहने लगे अगर तुझे रसूल मानते तो तुमसे लड़ाई करते और तुम्हें उम्र से रोकते। लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम तुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते। तो आपने फरमाया अली मिटा दो। कहा या रसूलल्लाह ये मैं नहीं मिटा सकता, ये आप ख़ुद मिटाएं। तो मज़े की बात सुनो, आपने कहा कहाँ लिखा हुआ है? सामने पड़ा हुआ है, वो चमड़ा है या कागज़ है, सामने पड़ा है। आपने कहा कहाँ लिखा हुआ है? कहा जी ये लिखा हुआ है। तो आपने वहाँ अंगूठा रख के इस तरह करके उसको यूँ मिटा दिया और कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हूँ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ, दोनों ही तरह ठीक है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आप नहीं पढ़, मोहम्मद रसूलुल्लाह आप नहीं पढ़ सके। इक़रा मा अना बिक़ारिन, इक़रा मा अना बिक़ारिन, इक़रा मा अना बिक़ारिन, पढ़ो। पहली वही जिब्रील कह रहे हैं, आप कह रहे मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर सीने से लगाया, फिर कहा पढ़ो। हम कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन उलूम के समंदर भी कतरा बन जाएं आपके इल्म के सामने। तो युरीद अन यबअसा उम्मिय्यम मिनल उम्मिय्यीन ला यक़ूलुल खना, एक ऐसा नबी भेजने वाला हूँ जिसकी ज़बान से कभी ऐसा जुमला नहीं निकलेगा जो किसी को दुख पहुँचाए।